آپ کے سامنے ایک آیا کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیا کریمہ میں جو بیان ہوا ہے وہ ہے آپس کی محبت، آپس کی الفت اور رضا الہی کے لیے آپس میں تعلق رکھنے کے متعلق، کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ تو اس میں کیا اصول ہیں، کن اصولوں کی بنا پر ہماری محبت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، اور کن اصولوں کی بنا پر ہماری محبت اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگی بلکہ وہ محض دنیا کی طلب میں وہ شمار کی جائے گی۔ اب اللہ کریم جل وعلا نے مومنوں کی شان کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر ہے 71، ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں سے بعض کے دوست ہوتے ہیں۔ مومن مرد مومن مردوں کے دوست ہوتے ہیں، مومن عورتیں مومن عورتوں کی دوست ہوتی ہیں، ان کی آپس میں الفت ہوتی ہے، آپس میں محبت ہوتی ہے، آپس میں بھائی چارہ ہوتا ہے۔ اس چیز کو اللہ عز و جل نے بیان فرمایا۔ آج کا موضوع بھی یہ ہے کہ دوستی کا معیار کیا ہے، کہ ہم دوستی ہم بھی کرتے ہیں، دوست ہمارے بھی ہیں۔ اسلام کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمارے دوست کیسے ہوں، دوست بنانے کا مقصد کیا ہو، اور دوست سے کون کون سے فوائد لینے جو اس ضمن میں آتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہیں۔ اب اس کے بارے میں اللہ عز و جل نے، یاد رکھیے کہ دوست بنانا انسان کو فطرتاً معاشرت پسند بنایا گیا، مدنی و طبع بنایا گیا۔ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی سنگی چاہیے، کوئی دوست چاہیے۔ پیدائش سے لے کے انتقال تک ہمیشہ کسی نہ کسی کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے۔ وہ کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیجیے، دنیا کے اعتبار سے دیکھ لیجیے یا آخرت کے اعتبار سے دیکھ لیجیے۔ بچہ پیدا ہوا، 1.5 گٹھا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن اس کو والدین کی محتاجی ہے کہ وہ اس کی پرورش کریں گے، یا کوئی بڑے کی محتاجی ہے کہ وہ اس کی پرورش کریں گے، تب وہ پروان چڑھ سکے گا۔ اللہ نے کوئی اس کا وسیلہ بنایا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عام زندگی میں دیکھ لیجئے، کوئی بندہ بڑا مالدار ہے، وہ کہتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مان لیا وہ مالدار تو ہے، لیکن وہ مال کا کرے گا کیا؟ مال کے ذریعے کوئی چیز خریدنا ہی چاہے گا، کوئی چیز خرید کے ہی استعمال کرے گا، لیکن وہ خریدے گا کہاں سے؟ کسی نے دکان بنائی ہوگی تبھی تو خریدے گا۔ تو اب وہ دکاندار کے ساتھ تعلق کا یہ محتاج ہے۔ یا مثال کے طور پہ کسی نے خود دکان بنائی ہے تو اس کی دکان تب تک چلے گی نہیں جب تک اس پر گاہک نہیں آئیں گے، تو وہ گاہکوں کا محتاج ہے۔ تو ہر انسان کسی نہ کسی طرح سے ایک دوسرے بندے کا محتاج رہتا ہے، تعلق کی اس کو ضرورت رہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، آپ سے روایات ملتی ہیں کہ آپ کو اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اے داؤد، اپنے لیے دوست تلاش کیجئے۔ تو دوست ہونا یہ ایک فطری امر ہے۔ ہم دوست کے بغیر تقریباً زندگی اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ناممکن سی ہے۔ دوست لازمی چیز ہے ایک۔ تو دوست کیسا ہونا چاہیے، اس دوست میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، وہ دوست کس طرز کا ہونا چاہیے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71، اس میں اللہ رب العالی نے ان دوستوں کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی۔ پہلے وہ نشانیاں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ارشاد فرمایا کہ وہ بعض دوسروں کے دوست ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں۔ یہ دوستی کا معیار ہے۔ صرف خود نیکی نہیں کرتے بلکہ ساتھ نیکی کر کے نیکی کرواتے بھی ہیں، اپنے دوست کو نیکی کی طرف لے کے آتے ہیں۔ خود گناہ سے نہیں صرف بچتے بلکہ ساتھ اپنے دوست کو بھی گناہ سے بچاتے ہیں۔ اگلی نشانی بیان فرمائی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ جو دوست ہوتے ہیں نا، وہ اکٹھے نماز ادا کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ جو دوست ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔
مال کو ایسے اس کے اوپر سام بن کے بیٹھ نہیں جاتے، اللہ کی بارگاہ میں وہ دوست مال خرچ کرتے ہیں، دوست ایسے ہوتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ جو دوست ہوتے ہیں وہ اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ دوستی ایسی ہوتی ہے، اب ایسی دوستی ہو تو اللہ فرماتا ہے اولئک سیرحمہم اللہ، جب دوستی اتنی پاک ہو جاتی ہے نا، جب دوستی اس طرز پہ آ جاتی ہے کہ وہ نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں، دوست برائی سے منع بھی کرتے ہیں، دوست نماز بھی ادا کرتے ہیں، دوست زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، دوست اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں، وہ مومن دوست اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے میں انہیں انعام یہ عطا کرتا ہوں، میں انہیں اپنی رحم میں سے حصہ عطا فرما دیتا ہوں۔ اللہ ان پر رحم کرتا ہے، اور جن پر اللہ رحم کرے انہیں اللہ عذاب سے دور کر دیتا ہے، عذاب ان کو چھو نہیں سکتا۔ جن کی دوستی ایسی پاکیزہ ہوتی ہے ان پر اللہ رحم کرتا ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی، اب دیکھنا ہم نے اپنی دوستی کو پاک رکھنا ہے۔ انعامات کیسے ہیں؟ آگے اللہ وعدے کا ذکر فرما رہا ہے، ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، یہ والے جو مومن مرد ہیں، یہ والی مومن جو عورتیں ہیں، ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے۔ وعدہ کس چیز کا؟ ارشاد فرمایا جنات، اللہ نے ان کے ساتھ جنتوں کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اللہ وعدہ کرتا ہے ایسے مومن مردوں کو، ایسے مومن عورتوں کو اللہ جنتیں عطا فرمائے گا۔ اور کیسے باغات ہوں گے، کیسی جنتیں ہوں گی؟ ارشاد فرمایا تجری من تحتها الانہار، ذرا تصور تو کرو نا، اللہ فرما رہا ہے تجری من تحتها الانہار، میں ایسے باغ عطا کروں گا جن باغوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، نہروں والے باغ میں ان کو عطا کروں گا۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا خالدین فیہا، یہ کبھی بھی وہاں سے نکلیں گے نہیں، ہمیشہ وہاں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ارشاد فرمایا جو جنت عدن ہے نا، اس کے لیے میں نے ان کے لیے پاکیزہ محل تیار کر رکھے ہیں۔ جنت عدن کے متعلق جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت عدن وہ جنت ہے جس کو اللہ نے اپنے خاص دستے قدرت سے بنایا، وہ جنت جنت عدن ہے۔ جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جنت کی 8 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک جنت عدن ہے، اور اللہ فرماتا ہے جنت عدن میں نے ان کے لیے اعلیٰ پاک محلات تیار کر رکھے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا بات یہاں بھی ختم نہیں، دیکھو نا ہمارا کریم رب ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، رحیم رب ہم پر کتنا رحم کرتا ہے، ہم سے کیسی محبت کا اظہار فرما رہا ہے۔ رب فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، بڑے بڑے انعامات ہیں، میں ان پر رحم بھی کروں گا، انہیں جنتیں بھی عطا کروں گا، جنتوں میں نہریں بھی جاری ہوں گی، میں ان کو باغات بھی عطا کروں گا، میں جنت عدن میں ان کے لیے گھر بھی تیار کروں گا، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ لیکن اس کے آگے بھی ایک انعام ہے، رب فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی ان کے لیے نشانی، سب سے بڑا ان کے لیے انعام، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں اللہ ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے اکبر بڑی علامت، بڑی جو نوازش ہوگی اللہ کی طرف سے، رضوان من اللہ، اللہ کی طرف سے رضا حاصل ہوگی ان کو، وہ اللہ کی رضا کے سائے میں ہوں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، بات یہاں بھی ختم نہیں کی، دیکھو خدا انعام پر انعام دیے جا رہا ہے۔ رب فرماتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، یہ کامیابی ہے، اور صرف کامیابی نہیں، ارشاد فرمایا الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے، یہ عظیم کامیابی ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے رضا کا پروانہ مل جائے، یہ عظیم کامیابی ہے۔ اور یہ عظیم کامیابی کیسے ملتی ہے؟ اپنی دوستیوں کو پاک کر لینے سے، اپنی دوستیوں کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنانے سے۔ اس اعتبار سے اگر کہی جائے دوستی تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ انعامات ملتے ہیں۔ اب دوستی کیسی رکھنی ہے یہ ہمیں قرآن نے بتا دیا۔ دوست کیسا ہوتا ہے
ہمیں قرآن نے بتا دیا۔ دوستیاں ہماری بھی ہیں، دوستیاں قرآن کی بھی ہیں۔ ہم نے خود کیسی دوستی رکھی ہے اور قرآن ڈیمانڈ کیسی کرتا ہے دوستی کی، اس کو ہم پرکھ لیں، کیا ہماری دوستی واقعی میں ایسی ہے یا نہیں؟ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو یا نہیں؟ یا ہم صرف فلم کے لیے بلاتے ہیں، صرف میچ کے لیے بناتے ہیں، صرف گانوں کے لیے بناتے ہیں، صرف کسی پارٹی پہ جانا ہو تو بلاتے ہیں، گھومنے پھرنے جانا ہو تو بلاتے ہیں؟ کیا ہم نماز کے لیے بھی بلاتے ہیں ایک دوسرے کو؟ کیا ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے لیے بھی بلاتے ہیں؟ کیا ہم درود خود پڑھتے ہیں تو اپنے بھائی کو بھی ترغیب دلاتے ہیں؟ کیا ہم صدقہ خود دیں تو اپنے بھائی کو بھی ترغیب دلاتے ہیں؟ کیا ہم والدین کے اچھے فرما بردار بیٹے خود بنے تو اپنے بھائی کو بھی اس کی ترغیب دلاتے ہیں؟ کیا ہم خود نمازی ہو تو اپنے بھائی کو بھی نمازی بناتے ہیں؟ کیا ہم خود مسجد سے لگاؤ رکھیں تو اپنے بھائی کو بھی مسجد سے لگاؤ رکھواتے ہیں یا نہیں؟ یہ دوستی ہم سے خدا ڈیمانڈ کرتا ہے۔ آگے خدا کا قرآن ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ دوستی کہتی ہے کہ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ برائی سے روکتے ہیں، وہ برائی کرنے نہیں دیتے، برائی سے روکتے ہیں۔ دوست برا ہو تو اس کی برائی میں مدد نہیں کرتے، دوست کی لڑائی ہو گیا تو اس کے ساتھ جا کے لڑتے نہیں، صلح کرواتے ہیں۔ دوست اگر کہیں برا ہو، غلط ہو، اس کا ساتھ نہیں دیتے، اصلاح کرواتے ہیں۔ وہ آپس میں جھگڑوں کو ختم کرواتے ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ دوست نماز نہ پڑھے اسے ترغیب دلاتے ہیں، اسے جہنم کے عذابات سے ڈراتے ہیں، نماز نہ پڑھنے کے نقصانات بتائے جاتے ہیں۔ وہ والدین کا نافرمان ہو تو دوست اس کا بتاتا ہے کہ تیرا باپ تیرے لیے سب کچھ ہے، تیری ماں تیرے لیے سب کچھ ہے، انہوں نے سارا کچھ تیرے لیے قربان کر دیا، تو بھی ان کے لیے کچھ کر۔ وہ اس کو یہ ترغیب دلاتے ہیں، وہ برائی سے روکتے ہیں۔ ایسے دوست ہوتے ہیں۔ دوستی بھی ہمیں قرآن نے بتا دی، دوستی کرنی ہے تو کیسی کرنی ہے۔ اب ذاتی طور پر یا فطری طور پر ہم سب کی ہر ایک روح کے ساتھ، ہر ایک بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ جیسے کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، الارواح جنود مجندہ، روحیں ایسے ہیں جیسے مخلوط لشکر ہوتا ہے، ملا جلا لشکر ہوتا ہے، روحیں ایسے ہیں۔ ان میں سے فما، جو ان میں سے تعارفا منہا تألفا، جو ان میں سے آپس میں پہچانتی ہے نا ایک دوسرے کو، وہ آپس میں الفت رکھتی ہے روح، اور جو آپس میں پہچانتی نہیں ہے وہ آپس میں الفت نہیں رکھتی۔ تو روحوں کا تعلق ہے آپس میں۔ اللہ نے جب روحوں کو پیدا فرمایا تو روحوں کو عرش کے گرد بٹھا دیا، ان میں سے جو روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی تھی، ایک دوسرے سے الفت تھی، یہاں بھی اس کے ساتھ الفت ہے، اور وہاں جن کی آپس میں الفت نہیں تھی یہاں بھی ان کی آپس میں الفت نہیں ہے۔ روایات میں ملتا ہے روحیں ایک دن کی مسافت سے سفر کر کے اپنے ہم شکل سے یا ہم طبیعت بندے سے ملنے جاتی ہیں، روحوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں میں۔ ایک مکہ میں ایک عورت رہا کرتی تھی، وہ لوگوں کو ہنسایا کرتی تھی۔ مدینہ میں بھی ایک عورت رہا کرتی تھی، وہ لوگوں کو ہنسایا کرتی تھی۔ مکہ سے عورت مدینہ کی طرف آئی، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے ملاقات کی، حال احوال پوچھا، آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کی، آپ کو ہنسایا، مسکرانے کا باعث بنی۔ تو آپ نے کہا کہ کیا کرنے آئے ہو؟ کہا کہ میں اپنی ایک بہن سے ملاقات کرنے آئی ہوں۔ کون سی بہن؟ وہی بہن جو مدینے میں ہنسایا کرتی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا اللہ کے رسول نے سچ فرمایا، الارواح جنود مجندہ، روحیں مخلوط لشکر کی طرح ہیں، ان کا کسی نہ کسی طرح آپس میں تعلق ہوتا ہے، ہم طبیعت ہوتے ہیں۔ دوستی اور تعلق، اس کی امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں 4 قسمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ہم کسی کے ساتھ کوئی بھی تعلق رکھیں، یا تو اس کی ذات کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے، یا ذات کی وجہ سے تو نہیں، اس کے ساتھ کوئی ہمارا فائدہ جڑا ہوتا ہے۔ اب وہ فائدہ بھی یا تو دنیاوی ہو سکتا ہے یا اخروی فائدہ ہو سکتا ہے، یا نہ ہی دنیاوی فائدہ ہے نہ ہی اخروی فائدہ ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ تو تعلق کی 4 قسمیں ارشاد فرمائی۔ پہلا تعلق، یا تو اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے محض اس کی ذات کی وجہ سے، بندہ حسین ہے، بندہ اچھا لگتا ہے، بندہ گفتگو اچھی کرتا ہے،
اچھا لگتا ہے. بندہ اس کے اندر عادات کچھ ایسی ہیں اس وجہ سے وہ اچھا لگتا ہے. تو کسی ایک وجہ کی وجہ سے سبب وہ بندہ اچھا لگتا ہے, اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے, الفت ہوتی ہے. لیکن اب اس میں بھی تفصیل ہے کہ بندہ حسین ہے, یا بندہ گفتگو اچھی کرتا ہے, یا بندے کے پاس علم ہے, یا بندہ قرات اچھی کرتا ہے, قرآن اچھا پڑھتا ہے, عبادت زیادہ کرتا ہے, کسی بھی وجہ سے اس کے ساتھ محبت ہے, اس میں بھی آگے نیت دیکھی جائے گی. کیا یہ محبت جائز ہے یا نہیں, وہ نیت پہ ڈیپینڈ کرے گا. کیا یہ واقعی محبت اس لیے ہے کہ اس کی اس اچھی عادت کو خود پسند کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی چیز, یہ فطری عمل ہے کہ جو چیز محبوب ہوتی ہے نا, جو چیز محبوب, جو عادت محبوب ہوتی ہے, وہ عادت جس بندے میں پائی جائے وہ بندہ بھی محبوب بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ کسی بندے کو حسن پسند ہے, جو بندہ حسین ہوگا اسے وہ پسند ہوگا. کسی بندے کو مال پسند ہے, جو بندہ مالدار ہوگا وہ اس کو پسند کرے گا. تو جس چیز کے ساتھ ہمیں محبت ہو وہ جس بندے میں پائی جائے ہمیں وہ بندہ بھی اچھا لگتا ہے. تو اب اس میں نیت دیکھی جائے گی کہ وہ کس نیت سے اس سے محبت کرتا ہے. اگر محض اپنی آنکھوں کی شہوت کو پورا کرنے کے لیے, نفس کی لذت کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ اس سے محبت رکھ لے تو پھر یہ بری محبت ہے, برا تعلق ہے, یہ اللہ کے لیے نہیں ہے. کیونکہ اسلام ہمیں کہتا ہے الحب للہ والبغض فی اللہ, محبت بھی اللہ کے لیے, محبت بھی اللہ کے لیے, یہ اسلام ہے. تو محبت خدا کے لیے تب ہوگی جب نفسانی خواہش کے لیے نہیں, جب اخروی فوائد کی خاطر اس سے محبت کی جائے. دوسری جو قسم ہے اس کے متعلق ارشاد فرمایا یا تو اس بندے سے کوئی دنیاوی فائدہ جڑا ہوتا ہے. اب ذات کی خاطر محبت سے حضرت مالک بن دینار, آپ نے ایک کبوتر اور ایک کوے کو اڑتے ہوئے دیکھا, آپ نے دونوں کے اکٹھے اڑتے ہوئے دیکھا, تو آپ نے کہا کہ ضرور ان دونوں کی کچھ نہ کوئی خاصیت ایک جیسی ہے جس کی وجہ سے یہ آپس میں محبت کرتے ہیں اور آپس میں اکٹھے جو اڑ رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا بعد میں ان دونوں کو پکڑا گیا تو دیکھا گیا وہ دونوں ایک پاؤں سے لنگڑے تھے, وہ دونوں کی طبیعت ایک جیسی تھی, ان کے اندر طبیعت کا ملان تھا, اس وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. تو ارواح جنود مجندہ, لشکر کی طرح ہیں, یہ آپس میں تعلق رکھتی ہیں. جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا, ہم شکل جو بندہ ہوتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ مجھا دیا بھیڑاں ہوندیاں نے, دوانا نو ریکھ کے رنگ پھڑتا ہے. تو اس طرح یہ مثالیں اسی لیے ہیں کہ جو اپنا ہم طبیعت بندہ ہوتا ہے اس ہم طبیعت بندے کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے. اب دوسری قسم ہے کہ اس کے ساتھ لگاؤ اس لیے ہے کہ دنیاوی کوئی فائدہ جڑا ہے. مثال کے طور پہ ایک استاد طالب علم کو پڑھا رہا ہے, استاد کے ساتھ شاگرد کو محبت اس لیے ہے کہ وہ اس سے علم لیتا ہے, اور علم لینے کا مقصد کیا ہے, اس کی ذات کے ساتھ محبت نہیں ہے, محبت علم کے ساتھ ہے. اور علم کو حاصل کرنے کا واسطہ استاد بنا تو اس لیے اب استاد بھی پیارا ہو گیا. اصل میں محبت علم کے ساتھ ہے, لیکن وہ علم ملا استاد سے اس لیے استاد بھی پیارا ہو گیا. تو اب یہاں بھی نیت دیکھی جائے گی, اس علم سے بندے کی نیت کیا ہے. کیا وہ دیگر علم والے لوگوں سے خود کو بڑا ثابت کرنا چاہتا ہے, کیا قاضیوں کے سامنے بحث کرنا چاہتا ہے, کیا لوگوں کو اپنے علم سے مسحور کرنا چاہتا ہے, پھر تو یہ نیت بری ہے. لیکن یہاں بھی تو اب یہ نیت اچھی ہوگی اور اس کی وجہ سے تعلق اچھا ہوگا. تو اب اس استاد شاگرد کا تعلق بھی خدا کی رضا کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نیت اچھی نہیں ہے. اب تعلق ہے ایک تیسری قسم کہ وہ دنیا کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے فائدے کے لیے ہے. آخرت کا فائدہ کیا ہے کہ بندے کو علم سے محبت تو ہے, لیکن وہ استاد سے علم اس لیے حاصل کر رہا ہے تاکہ اس کی اپنی تربیت ہو, اپنی اصلاح کر سکے, نیک اعمال کی طرف رغبت ہو, برے اعمال سے نفرت ہو. علم یہی سکھاتا ہے نا, علم ہمیں اچھے اعمال کی رغبت دیتا ہے, اچھے اعمال کا شوق دیتا ہے, اور علم ہمیں برے اعمال کی نفرت دیتا ہے. اگر کوئی ایسا علم ہو جو اچھے عمل کا شوق اور برے عمل کی نفرت نہ دے سکے, وہ علم فائدے والا علم نہیں ہے, وہ علم نہیں ہے فائدے والا. بہرحال وہ اس لیے استاد سے محبت کرتا ہے کہ استاد علم دیتا ہے, اور علم سے اس لیے محبت ہے کہ علم اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے,
وہ علم حاصل بھی کرتا ہے، علم پر عمل بھی کرتا ہے، علم آگے سکھاتا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم علم کو حاصل کرنے والے اور علم پر عمل کرنے والے اور آگے سکھانے والے کو اللہ وہ درجہ دیتا ہے کہ وہ سلطنتوں کا عظیم کہلایا جاتا ہے۔ سلطنتوں کے مالکوں میں اس کو عظیم کے نام سے جانا جاتا ہے، علم کو حاصل کرنے، سکھانے اور عمل کرنے کی وجہ سے۔ اس کی نیت یہ ہے، اب یہ تعلق اچھا ہے۔ لیکن چوتھی جو قسم ہے نا، وہ ہے محض اللہ کی رضا کے لیے، نہ دنیا کا فائدہ ہے، نہ آخرت کا فائدہ ہے، نہ اس ذات کے اندر کوئی چیز ایسی پائی جاتی ہے جو بندے کو پیاری لگتی ہے۔ محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کارآمد محبت ہے، یہ محبت اللہ کے لیے ہے، یہ محبت وہ ہے جس کے لیے کہا جا سکتا ہے الحب للہ، یہ محبت محض اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یہ وہ محبت ہے جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ تو نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی، یا اللہ میں نے تیرے لیے نماز پڑھی، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، میں نے تیرے لیے صدقہ دیا، میں نے تیرے لیے زکوٰۃ دی۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ تو نے نماز پڑھی، نماز تیرے لیے نور تھا، تو نے روزہ رکھا، روزہ تیرے اور جہنم کے درمیان ڈال تھا، تو نے صدقہ دیا، صدقہ تیرے لیے سایہ ہے، تو نے زکوٰۃ دی، زکوٰۃ تیرے لیے نور ہے، بتا میرے لیے کیا عمل کیا؟ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے گزارش کی، یا اللہ کون سا عمل تیرے لیے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے کبھی کسی انسان سے میری خاطر محبت رکھی ہے؟ کیا کبھی کسی انسان سے میری خاطر نفرت رکھی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس وقت مجھے پتا چل گیا کہ اللہ کی رضا کی خاطر کسی انسان سے محبت کرنا، اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے نفرت رکھنا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کو کہا جا سکتا ہے یہ خالص اللہ کے لیے عمل ہے، خالص اللہ کے لیے عمل ہے۔ آپس میں محبت، اب دیکھ لیں ہمیں محبت جو آپس میں ہے، یہ قرآن فرماتا ہے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، زمین میں جو کچھ ہے اگر وہ تو سارا بھی خرچ کر دیتا پھر بھی تو لوگوں کے دلوں کے درمیان محبت پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ یہ تعلق محض اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے، اور اس فضل کو اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام کی احادیث سے پتہ چلتا ہے اگر تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہو، دوستی اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اس کا فائدہ ملتا ہے۔ اور اس کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد اللہ بہ خیرا رزقہ اللہ رزقہ خلیلا صالحا، جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اسے ایک نیک دوست عطا فرما دیتا ہے۔ جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرمائے اللہ اسے نیک دوست عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہ نیک دوست کیسا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا، ان ناسیہ ذکرہ و ان ذکرہ اعانہ، وہ نیک دوست ایسا ہوتا ہے اگر یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے وہ اس کو یاد دلاتا ہے، اور اگر یہ اللہ کا ذکر کرے تو وہ نیک دوست اس ذکر کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بھلائی ہوتی ہے اگر کسی کو نیک دوست مل گیا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ روایت میں یہ ملتا ہے اگر کسی بندے نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 70 سال عبادت کی پھر بھی قیامت کے دن وہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، پھر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اب محبت اگر نیک لوگوں کے ساتھ ہو یا نیک دوست مل جائے، یقین جانو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے ایک، اس نعمت کی قدر کر لو۔ وہ نیک دوست کی نشانی بھی بیان کر دی کہ اگر وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو وہ نیک دوست اسے بتاتا ہے کہ تو اللہ کے ذکر کی طرف آ، یاد دلواتا ہے اس کو، ذکرہ ہو، اور اگر وہ اللہ کے ذکر کرے تو یہ اس کی مدد کرتا ہے۔ نیک دوست وہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں سفر بھی تو ہم کرتے ہیں نا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التامس الرفیق قبل الطریق، جب سفر کرو تو سفر سے پہلے اپنے ساتھی کو تلاش کر لو، اپنے سنگی کی جانچ پڑتال کر لو، تم نے کس کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ یہاں بھی دوست کی ضرورت ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ اپنا دوست تلاش کیجئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے تیرے ساتھ بھی معاملات درست ہوں، لوگوں کے ساتھ بھی میرے معاملات درست ہوں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا جو بندہ تجھے میرے ذکر سے روکے گا وہ تیرا دوست نہیں تیرا دشمن ہے. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وہ تیرا دشمن ہوگا. یہ ایک روایت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے. داؤد علیہ السلام کی طرف جو روایت ہے اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وہ تیرا دشمن بھی ہوگا، تیرا دل سخت کر دے گا اور تجھے مجھ سے دور کر دے گا. برا دوست جو اللہ کے ذکر سے بندے کو روکتا ہے وہ برا دوست ہے، اس کو دشمن کہا گیا ہے. نبی کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرف اللہ نے وحی بھیجی، ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنا دوست تلاش کیجئے. تم نے کہا کہ یا اللہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ میرے تیرے ساتھ بھی معاملات درست ہوں، لوگوں کے ساتھ بھی معاملات درست ہوں. اب یہ پتہ کی بات ہے، ہماری زندگی میں کام آنے والی بات ہے. ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ معاملات ان کی طبیعت کے مطابق رکھنا، ان کے ساتھ برتاؤ ان کی طبیعت کے مطابق رکھنا، لیکن میرے ساتھ اپنا معاملہ خراب نہ ہونے دینا. یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کسی بندے کی دوستی کی وجہ سے، کسی تعلق کی وجہ سے، کسی باپ کا بیٹا ہو تم، کسی بھائی کے بھائی ہو تم، کسی بہن کے بھائی ہو تم، کسی ماں کی اولاد ہو تم، تو ان کے کسی ایسی حکم کو نہ ماننا جس سے تم میرے راستے سے بھٹک جاؤ. میرے ساتھ معاملات درست رکھنا، لوگوں کے ساتھ تعلقات ان کی طبیعت کے مطابق ہونے چاہیے. یہ دوستی کا معیار ہے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں نا تو ایک مومن کو دوسرے مومن کی طرف سے بلائی ملتی ہے. اور وہ بلائی کیسی ملتی ہے؟ یہ بلائی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو ادریس رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، ملنے گئے ان سے. بڑی مزیدار روایت ہے، ملنے گئے ان سے حضرت معاذ بن جبل سے. حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ آپ کیوں ملنے آئے ہو؟ کہا کہ محض اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت ہے، اس محبت نے آپ کی طرف مجھے وہ کھینچ لائی، میں آپ کو ملنے آ گیا، زیارت کرنے آ گیا. تو معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو. پھر کہا مبارک کس بات کی؟ کہا میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جب قیامت کا دن قائم ہوگا اس وقت اللہ اپنے عرش کے سائے، عرش کے ارد گرد کچھ کرسیاں نصب کرے گا. ان کرسیوں پر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کے چہرے نورانی ہوں گے اور لوگ دیکھ کر ان پر رشک کر رہے ہوں گے. اور وہ اس وقت لوگ خوف میں ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اللہ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا ہوگا. وہ حضرت ابو ادریس کہتے ہیں کہ آپ بتائیے صحیح نا وہ کون ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ہم نے بھی آقا سے یہی پوچھا تھا، یا رسول اللہ یہ اتنے خوش نصیب لوگ کہ قیامت کا دن انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے، ان کو یہ امن سے بیٹھے ہیں، ان کے لیے کرسیاں بچھائی گئی ہیں. یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں محبت رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں تعلق رکھا، تعلق کو بہتر رکھا. اللہ نے قیامت کے عذاب سے محفوظ کر دیا، اللہ نے اپنے دوستوں کی لسٹ میں اس بندے کو شامل کر لیا. بلکہ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ وہ ان کے لیے ممبر بچھے ہوں گے، ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے، لیکن نبی بھی ان پر رشک کریں گے، شہید بھی ان پر رشک کریں گے، دیکھ کے کہیں گے کہ یہ کیسے اعلیٰ مقام والے ہیں. تو ان سے پوچھا کہ آقا علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا یہ وہی ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں محبت رکھتے ہیں. ان کی محبت محض اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، ان کی نفرت محض اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے. وہ اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اب انسان کی طبیعت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت غصے میں ہو یا ہر وقت ایسی کیفیت ہو کہ بندہ اس سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرے. نہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن آلف مالوف، مومن محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے. مومن خود بھی محبت کرتا ہے، لوگ بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ارشاد فرمایا ولا خیر فی من، اس بندے میں کوئی خیر نہیں ہے، لا یالف ولا یولف، جو نہ خود محبت کرتا ہے اور نہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اس بندے میں کوئی بھلائی نہیں ہے. اس لیے بھلائی یہ ہے کہ انسان خود بھی محبتیں بانٹے، اور اسلام کی یہ تعلیمات ہیں حببوا ولا تنفروا، محبتیں بانٹو نفرتیں نہ بانٹو.
محبتیں بانٹنے کے کئی طریقے ہیں، ان ذریعوں سے محبت بانٹی جائے۔ بہرحال ابھی بات ہو رہی ہے صرف تعلق کی، کہ تعلق رکھنا ہے۔ تعلق چلانا کیسے ہے، وہ تو پوری تعلیمات، ایک چیپٹر ہے پورا۔ یہ صرف تعلق قائم کرنے کے متعلق بات ہے کہ تعلق رکھنا ہے تو اس کی نیت کیا ہوگی، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مومن بھائی آپس میں ملاقات کرتے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو اللہ اس کی وجہ سے ان دونوں کا ایک ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، ایک ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب دو مومن بھائی ہیں، آپس میں ملے ہیں، ملاقات کی ہے، گناہ بھی مٹ گیا، درجہ بھی بلند ہو گیا۔ یہ مومن بھائیوں کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے، وہ آدھا برف سے بنا ہے، آدھا آگ سے بنا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا برف اور آگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ دیکھو خدا نے وہ بھی اکٹھے کر دیے۔ خدا ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ فرشتہ آدھا برف سے بنا ہے، آدھا آگ سے بنا ہے، اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ ان مومنوں کو بھی آپس میں ایسے محبت دے دے جیسے تو نے برف اور آگ کو آپس میں جوڑ کے رکھ دیا ہے۔ وہ فرشتہ بھی یہ دعا کرتا ہے۔ تو آپس کا تعلق، آپس کی محبت، یہ دین کی مطلوب چیز ہے۔ دین اس کو مطلوب کرتا ہے، دین اس کو طلب کرتا ہے، اور یہ طلب جب پوری کی جاتی ہے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب دو مومن بھائی آپس میں ملتے ہیں نا تو ان دو میں سے بتاؤ ہاں کون اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، کون اللہ کو زیادہ پیارا ہوگا۔ تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، کہا ان دو میں سے جو ایک بندہ دوسرے سے زیادہ پیار کرے گا اس کو اللہ اپنا زیادہ قرب عطا فرما دے گا۔ تو اپنے بھائیوں سے زیادہ محبت کرنا اور اگلے سے زیادہ الفت رکھنا، یہ دین کو مطلوب ہے، اور اس کا ثواب باقاعدہ طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کا ثواب کیا ہے، اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، عرش کے سائے تلے، عرش کے ارد گرد منبر بچھا دیتا ہے، منبر بھی نور کے ہوتے ہیں، چہرے بھی نورانی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی انعامات ہیں جو اللہ عطا فرماتا رہتا ہے۔ اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو بھی دوست بنانے کا، وہ نبی ہیں، نبی اللہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن ان کو بھی حکم ہوا کہ دوست بناؤ۔ تو ہم دوستوں کی اسلام نفی نہیں کرتا، لیکن دوستی کا ایک تعلق بیان کر دیا، معیار بیان کر دیا۔ اب دوبارہ اس آیت کریمہ کی طرف آئیے۔ ارشاد فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض کے دوست ہوتے ہیں۔ ان کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اب یہ تعلق تو بنا لیا، اب آگے تعلق چلانا کیسے ہے، یہ قرآن سے سیکھیے۔ قرآن کہتا ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ اچھے دوستوں کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوستیاں پاک کرنے اور اپنی رضا کی خاطر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔